جتنا لٹوا سکتا ہے لٹوا اج احمد کملی والے دی اللہ رب العزت نے ڈپٹی لائی. حضرت جبریل جنت کے اندر پہنچے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا کہ جنت جا, اور جنت کے اندر جا کے نا اتھے کافی تعداد کے اندر نا سواریاں موجود ہیں, اور اتھے جا کے نا ایک سواری اپنی پسند دی لے, اور اس سواری کو لے کے نا پھر تیاری کر میرے محبوب کی طرف جاون دی. جبریل علیہ السلام جنت کے اندر پہنچے. توجہ ذرا میری طرف رہے, اور ایک گوڑیا دو ہاتھ تلے لا دو, اور ایک دفعہ بلند آواز میں بولو سبحان اللہ. اگلا رہے نا اگلا رہے, انہوں نے میری گل نہیں, جڑے جاگ رہے نا انہوں نے میری گل. اور جس وقت بندہ قبر گستان کے کولو گزرتا ہے نا تو بندہ آتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور ادن, اور اپنا بھی چاہیے یعنی کہ جڑے قبروں کے اندر مردہ موجود نے انہوں سلام دینے ہیں ایسی. لیکن اگر کوئی بندہ ستا ہوئے تو اس کو کوئی بندہ ٹپے تو ان کو کسی سلام دیتا ہے, اور ستے ہوئے تو سلام ہی کوئی نہیں دیتا. تو انہوں نے سامنے سے تقریریں کیڑیاں کرنی ہیں. ستے ہوئے نال گل جاگدے نال گل, اس جاگ کے وہ ذکر اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی کوئی انتہا بھی کوئی نہیں. اتنا دلکش اتنا خوبصورت ذکر شاید کبھی مومن کے سامنے ہو ہی نہیں سکتا, اور مومن سن بھی نہیں سکتا. اس تو زیادہ خوبصورت ذکر. دوستوں جبریل امین جس وقت جنت کے اندر پہنچتے نا تے کم و بیش 40,000 براق جنت کے اندر موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے اپنے نور دے نال تخلیق فرما کے جنت کے اندر چھوڑے ہوئے ہیں. جبریل امین اور سارے براقاں دے اوپر نظر دوڑائی ویکھ رہے ہیں. سارے براق کوئی ہنس رہی ہے, کوئی گیت گا رہی ہے, کوئی خوشیاں منا رہی ہے, کوئی چھلانگا مار رہی ہے. اور کیونکہ سارے کو پتہ ہے اج سرکار کی آمد ہو رہی ہے, اج اللہ کے محبوب کی آمد ہو رہی ہے, اور سارے کی کوشش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کا حبیب سانو پسند فرمائے, اور انہوں کی سواری واسطے سانو چن لیا جائے. تو جبریل امین کی نظر پئی ایک براق جنت کے کونے کے اندر سر سٹ کے بیٹھا ہے اور رو رہی ہے. اکھر وچ ہاتھ جا رہی ہے. جبریل امین اسے کو پہنچ گئے. جبریل امین اس وقت اس کو پہنچے نا جا کے پوچھا کہ ساری جنت کے اندر جتنے براق نظر آ رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں, اور اللہ کے محبوب کی آمد کی وجہ تو بڑے چھلانگا مار رہے ہیں, خوشیاں منا رہے ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور تو اکیلا بہ کے ایک نکرے بہ کے رو رہی ہیں. دوستو اس نے جواب دیتا جبریل خوشی تے مینوں بھی بڑی ہے, میری خوشی دی بھی انتہا کوئی نہیں, لیکن وہ سارے کوشش کر رہے ہیں ہنس ہنس کے اللہ کے محبوب دی سواری بننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میں اپنے محبوب نو مناون کی کوشش کر رہی ہوں. سبحان اللہ رو کے. تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں حضرت جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ یہ براق رو رہی ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جڑا رو رہی ہے نا ذرا تو اسے پسند کروا, میرے محبوب کی سواری واسطے تو اسے چن لا. جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ باقی سارے براق بڑے تندرست بڑے موٹے تازے لگ رہے ہیں, لیکن یہ بظاہر تھوڑا کمزور لگ رہی ہے, اور خوبصورت بھی تھوڑا کم نظر آ رہی ہے, اور تسی حکم دیتا ہے کہ میرا سب تو سونا ہوئے, میرا سب تو طاقتور ہوئے, اس کو میرے محبوب کی سواری واسطے پسند فرماوی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل یہ خوبصورتی تے جوانی اسی کیوں لونی, تو ذرا اس کو ایک دفعہ دست سے اس نے حکم دے دینا کہ تیری منظوری ہو گئی ہے, تینوں پسند فرما لیا گیا ہے. تو جس وقت حضرت جبریل امین نے اس براق جڑا اس سر سٹ کے رو رہی ہے اور کمزور محسوس ہو رہی ہے, جبریل امین نے حکم دیتا کہ اے براق چل تیری منظوری ہو گئی, تینوں پسند فرما لیا گیا, اور تو سونے نبی دی سواری واسطے پسند کیتا گیا ہے. تو جس وقت اس براق کو پتہ چلا نا تے براق نے اپنے پر چھنڈے اور اٹھیا, تے حضرت جبریل فرماندن کہ پوری جنت پھر اس تو علاوہ مینوں کوئی اس تو ود کے خوبصورت اور طاقتور براق نظر بھی نہیں آیا. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اتنا دلکش اتنا خوبصورت بنا دیتا, اتنی طاقت عطا فرما دیتی. حضرت جبریل امین نے براق کو ڈال لیا. اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل ذرا رکنا, اس صرف براق کو نہیں لے جانا, اور فرشتیاں دے وچوں 70,000 فرشتہ بھی نال رلا. یہ کوئی عام مہمان آ رہی ہے جی, کوئی عام پرانا آ رہی ہے, یہ آج کوئی عام یار آ رہی ہے جس کو لاؤن جا رہی ہے,
کوئی عام مہمان نہیں، یہ بڑا خاص مہمان ہے، یہ بڑا پیارا مہمان ہے، یہ بڑا محبوب مہمان ہے۔ یاد رکھو ایک پاسے اللہ کا پیارا کلیم ہے جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جس وقت اللہ رب العزت نال گفتگو کردیا پھر دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی تے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں اپنا دیدار کرا۔ تے اللہ تعالیٰ کی طرف جواب ملا لن ترانی، موسیٰ تم ہرگز نہیں کر سکتا دیدار، موسیٰ تم ہرگز دیدار نہیں کر سکتا، لن ترانی۔ تو اج اللہ رب العزت کا پیارا حبیب ہے، اور ایک وہ حبیب ہے جڑا اج 27ویں دی رات ہے، رجب المرجب دی 27ویں دی رات، اور اے اللہ دا پیارا محبوب نماز عشاء پڑھ کے کچھ دیر عبادت فرما کے جا کے سکون نال اپنی کملی والی اوڑھ کے سائیں گئے۔ سبحان اللہ۔ اچھا تسی سوتے بیٹھے ہو تو میں چاہ سکتے سبحان اللہ، اللہ دا پیارا حبیب جا کے سائیں گیا، اور ایک وہ اج سائیں گے جڑا کدی ستا بھی نہیں، سبحان اللہ، جڑا پوری رات عبادت کے اندر گزار دیندا ہے، اور پھر اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے میرے محبوب تو کیوں پوری رات عبادت کرنا ہے، اور میرے پیروں تے بھی سوچ چڑھ ویندی ہے، میرے پیارے محبوب تو رات کا کچھ حصہ سائیں بھی لیا کر، کچھ رات نو سائیں بھی لیا کر، کچھ رات عبادت کی کر، کچھ رات کو ستا کر۔ اور اے او پیارا حبیبی جڑا پہلے پوری رات عبادت کے اندر گزار دیندا ہے، لیکن اج 27ویں دی رات ہے اور پتہ بھی ہے کہ سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا لمبا ہے، لیکن اج اللہ دا پیارا محبوب جلدی جا کے کملی والی چادر اوڑھ کے سائیں گے۔ آخر وجہ کی ہے ایک کائنات کو دسنا چاہتا ہے، ایک دنیا والے کو دسنا چاہتا ہے کہ اے دنیا والوں ذرا سمجھو، ایک ہوتا ہے کلیم خدا، ایک ہوتا ہے حبیب خدا، سبحان اللہ، ایک ہوتا ہے کلیم خدا، ایک ہوتا ہے حبیب خدا، اور کلیم خدا اور حبیب خدا کے اندر فرق کی ہے، ذرا فرق سمجھو۔ کلیم خدا وہ ہوتا ہے جڑا ہاتھ اٹھا کے عرض کرے رب ارنی، رب ارنی، اللہ مینوں دیدار کرا، تے اللہ دی طرف جواب ملے لن ترانی، موسیٰ ہرگز نہیں، تو دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہوتا ہے کلیم خدا، اور یہ ہوتا ہے حبیب خدا جڑا کملی والی اوڑھ کے سو جائے۔ اللہ فرمائے جبریل جنت کے اندر جا، براق نال لے، 70,000 فرشتہ نال رلا، میکائیل نو نال رلا، اسرافیل نو نال رلا، اور یہ سارے فرشتے لے کے یہ محبوب دی آمد کے سارے رستے سجا کے جنت نو سجا کے میرے محبوب دے در تے جا، میرے محبوب دے در تے جا کے میرے محبوب نو آواز نہ دیویں، قدماں دے بوسے لے کے جگا کے میرے محبوب نو لے کے آ جا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے حبیب خدا، سبحان اللہ، وہ ہوتا ہے کلیم خدا جڑا آرزو کرے، جڑا التجا کرے، جڑا خواہش کرے، اللہ دیدار کرا، یہ ہوتا ہے حبیب خدا، جس واسطے جبریل آ کے جا میرے حبیب نو لے کے آ، ملاقات واسطے پیا دل کر دے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ دا حبیب ہے، اور اللہ دے حبیب دی ملاقات دا وقت آ گئی ہے۔ اللہ نے جبریل امین نو حکم دیتا 70,000 فرشتہ نال رلا۔ کتنا فرشتہ بولو نا، سارے بولو، 70,000 فرشتہ، اور پھر میکائیل نال، اسرافیل نال۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں نے حکم دیتا جاؤ ذرا، اور زمین تو لے کے آسمانہ تک، سدرۃ المنتہا تک نور ہی نور نظر آ رہی ہے، سبحان اللہ، ہر پاس نور۔ فرشتے اللہ دے پیارے محبوب دے گیت گا رہے ہیں، گنگنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت دے محبوب تے درود و سلام دی گونج، اور رات دا منظر، خوبصورت رات دا منظر، صاف موسم، شفاف موسم، ٹھنڈیاں خوشبوواں ہر پاسے بکھر گئیاں، اور زمین آسمان دا دروازہ کھلیا، اللہ رب العزت دے سارے فرشتے انہاں دا نزول ہویا زمین دے اوتے، جبریل امین آ رہے ہیں، نال میکائیل، نال اسرافیل، نال 70,000 فرشتے، نال ایک بڑی خوبصورت نورانی سواری جس کا نام براق۔ حضرت جبریل امین اس وقت
مکہ مکرمہ دے اندر پہنچے، مکہ مکرمہ دے اندر آ کے پھر اس جگہ تے پہنچے جس جگہ دے اتے اللہ دا پیارا محبوب آرام فرما رہی ہے۔ حضرت ام ہانی دے گھر، یہ حضرت ام ہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ دی سب کی بہن، اس کا گھر ہے، اس دے اندر اللہ دے پیارے حبیب سکون فرما رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ کس کس تو دل خوش ہو رہی ہے اس سفر میں؟ اللہ دا پیارا محبوب سکون فرما رہی ہے اور حضرت جبریل امین تشریف لے کے آ گئے۔ اور جس وقت تشریف لے کے پہنچے نا تے دروازہ بند ہے، جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ دستک دے ماں، یا اللہ دستک دے ماں، دروازہ بند ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل خبردار، خبردار، دنیا دے اندر کی دستور ہے، ہر دنیا دار، ہر بندہ اپنے دروازے دے اوپر ایک بورڈ لیندا ہے، ایک تختی لیندا ہے، بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ اور یہ القاعدہ در ہے، اللہ دے حبیب دا در ہے۔ یاد رکھو اللہ دے حبیب دے در، اس دروازے دے اوپر تے یہ تختی کوئی نہیں لگی ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے گھر دے در دی جڑی تختی تے جڑا بورڈ ہے نا اس نو قرآن دے اندر لا چھوڑیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، خبردار بغیر اجازت نبی دے گھر دے اندر آنا منع ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل خبردار، دستک نہیں دیونی، بغیر اجازت اندر نہیں جانا۔ یا اللہ کی کرنا، کیویں جاواں اندر؟ دستک بھی نہیں دیونی، بے ادبی ہو ویسی، اور بغیر اجازت اندر بھی نہیں جانا، تو یا اللہ پھر جاواں کیویں؟ اللہ نے فرمایا چھت تے چڑھ، کدے؟ چھت تے چڑھ جا۔ حضرت جبریل امین چھت تے چڑھ گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل ذرا سوراخ کر۔ جبریل امین نے سوراخ کرنا شروع کیا۔ اللہ نے فرمایا سوراخ کتوں کروں میں؟ جبریل نے عرض کی یا اللہ جی تو حکم دیو۔ تو اللہ نے فرمایا جبریل سوراخ اس جگہ تو کری جس جگہ تو میرے محبوب کا چہرہ میرے سامنے ہو گئے۔ سبحان اللہ، میرے محبوب کا چہرہ میرے سامنے ہو گئے۔ جس وقت میرا محبوب نیند تو بیدار ہوئے نا، یاد رکھو یہ محبت کی گل ہے، پیار کی گل ہے۔ جس وقت بچہ ستا اٹھتا ہے نا عموماً اس وقت ماں کو بڑا پیارا لگتا ہے، اور ستے ستے اٹھے بچے نا ماں بسم اللہ پڑھتی ہے، بسم اللہ سبحان اللہ میرا بچہ اٹھ گیا۔ اور آج اس جگہ تے ماں تے موجود نہیں نا، اللہ نے فرمایا میرے محبوب دی ماں تے کوئی نہیں نا، لیکن جس وقت میرا محبوب اپنی آنکھاں کھول سی تے اٹھ سی نا، میں اکثر سبحان اللہ میرے محبوب۔ حضرت جبریل نے حکم دیتا سوراخ کر، جبریل نے سوراخ کیتا اور چھوٹا جیا سوراخ ہے، اور جبریل اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا جبریل کہ اگر ایک پر کھولے تو پوری زمین ایک پر دے تھلے سما جائے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت جبریل امین کے 600 پر، اور چھوٹے جے سوراخ دے وچوں جبریل نے گزرنا کیویں بنا؟ اللہ نے فرمایا جبریل آج تو جبریل نہیں، جبریل بن کے سوراخ کی تو نہیں گزرنا، بلکہ میرے نبی دا غلام بن کے گزرنا۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین اس سوراخ دے وچوں اندر تشریف لائے گئے۔ جس وقت اندر پہنچے تو عرض کی تھی یا اللہ ہلاما نہ، اللہ نے فرمایا نہ جبریل ہاتھ نہیں لاؤنا، ہلاونا نہیں، میرے محبوب سکون فرمانی، نیند فرمانی، میرا بڑا پیارا محبوب ہے۔ یا اللہ آواز دے ماں، جبریل کی عرض کر رہی ہے یا اللہ آواز دے ماں۔ اللہ نے فرمایا جبریل خبردار، تینوں پتہ نہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے محبوب کی آواز کو بلند آواز نہ ہوئے، اگر آواز دے سی تو بے ادبی ہو ویسی، آواز بھی نہیں لاؤنی۔ یا اللہ آواز بھی نہ دے ماں، یا اللہ ہاتھ نال ہلاوا بھی نہ دے کرا کی۔ اللہ نے فرمایا یا جبریل قبل قدمین، میرے محبوب دے قدماں دے بوسے لائے نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل نے حکم دیتا جبریل میرے محبوب دے قدماں دے اندر رہا، اور جبریل امین نے حکم دیتا کہ اپنا خوبصورت ہونٹ میرے محبوب دے قدماں دے رکھ، میرے محبوب دی تلیاں دے رکھ، اور یاد رکھ تیرے ہونٹ میں کافور دے بنائے، باقی تو سارا نور دے،
باقی سارا نور دا جبریل سارا نور دا ہے لیکن اللہ نے اس پہ ہوٹھ کافور دے بڑھایا اللہ نے فرمایا جبریل اس سے واسطے تا کافور دے بڑھایا میرے محبوب دی تلیاں چومن واسطے سبحان اللہ اور میرے محبوب دی تلیاں دے اوتے جس وقت تو اپنے ہونٹ رکھ سے نا تے ایک کافور ہوندا ہے ٹھنڈا ٹھنڈا انہاں دی ٹھنڈک جس وقت میرے محبوب تک پہنچ سی نا تے پھر میرے محبوب بیدار ہو سن اور جبریل اللہ نے فرمایا جبریل یاد رکھ ذرا اس چیز تے توجہ دیویں اور اے بھی نہ سمجھی کہ میں نور دا میرے ہوٹھ کافور دن بے شک تو نور دے تیرے ہوٹھ بھی کافور دن لیکن جنہ تلیاں نو چپن جا رہی ہیں وہ بھی میرے نور دیاں نہیں سبحان اللہ جس وقت اللہ دے جبریل فرشتے پیارے مقرب فرشتے دے ہونٹ او کافور دے ہونٹ اللہ دے محبوب دی تلیاں دے نال مس ہوئے اور جبریل نے جس وقت بہت سے رونا شروع کیتے نا جبریل چمی جا رہی ہے چمی جا رہی ہے چمی جا رہی ہے چمی جا رہی ہے اور جبریل فرما رہی ہے نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا جس وقت حضرت جبریل امین دے ہونٹ میرے محبوب دی قدموں دے نال مس ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں نیر فرما رہی ہیں دل تے ویسے بھی بیدار آئے نا نبیاں دے دل کبھی ستے نہیں نبیاں دے دل ہمیشہ بیدار ہوندے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نظر مبارک نگاہ مبارک اٹھائی اور پوچھا کون تو جبریل نے عرض کی تھی جبریل آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیویں آیا ہے جبریل کیویں آیا ہے تو جبریل نے عرض کی تھی ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ رب العزت تواڈی ملاقات دا مشتاق ہے چلو ذرا اٹھو تیاری کرو اور اج تواڈی ملاقات دا ٹائم ہو گیا تو قربان جاواں آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اٹھے اور جبریل کو فرما رہے ہیں جبریل ذرا ٹھہر میں تیاری فرما رہا ہوں سبحان دوستو حضرت موسیٰ کلیم اللہ ذرا دیکھو نا اس پاسے نگاہ دوڑاؤ اللہ رب العزت کو خواہش کی تھی اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے تو جا تم جا کے 40 روزہ رکھ سبحان اللہ 40 روزہ رکھ ذرا صبر کر ذرا انتظار کر اس پاسے انتظار کروایا جا رہی ہے اور اس پاسے انتظار کیتا جا رہی ہے کلیم اللہ انتظار کر رہی ہے حبیب اللہ انتظار کروا رہی ہے فرمایا جبریل ٹھہر ذرا تیاری فرما لوا حضرت جبریل امین نے اپنے محبوب نو نال لیا زمزم تے لے کے زمزم بالکل قریب ہے زمزم کے چشمے تے لے کے گئے آقا علیہ السلام نے غسل فرمایا دوستو اس مقام دے اوپر ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی عجیب ایک واقعہ پیش آیا جس کو آخر جاندے شق صدر یعنی کہ شق دا مطلب چیرنا صدر دا مطلب سینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک فرشتے نے چیر دیتا کی ہویا سینہ مبارک چاک کر دیتا آقا علیہ السلام نے خود فرمایا حدیث مبارک موجود ہے کہ فرمایا کہ فرشتے میں لے کے گئے زمزم دے قریب اور اس جگہ تے جا کے گردن تو لے کے پیٹ تک میرا سینہ چاک فرمایا سینہ چاک فرما کے میرا دل وچوں باہر کڈیا دوستو انسان دے بدن دے اندر جڑی مرکز ہے اور پورے جسم کا جڑا مرکز ہے وہ ہے دل اور اگر دل میں کوئی پرابلم ہو جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ وچے سینے دے وچے کوئی مسئلہ ہو جائے نا چھوٹا جہا وال بند ہو جائے تو بندہ ختم ہو جاتا ہے اور اتنی کی ہو رہی ہے سینہ مبارک چاک ہویا دل مبارک باہر آ رہی ہے آقا علیہ السلام اپنی اکھاں نال ویکھ رہے سبحان اللہ اپنی اور خون دا ایک قطرہ بھی نظر نہیں آ رہی سبحان اللہ خون دا ایک قطرہ بھی نہیں نکلیا دوستو اس جگہ تے ذرا سمجھو مقام بدر دے اندر بدر دے میدان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور زخمی ہونے دی وجہ تو زخماں دے وچوں خون نکلیا تو اس خون نو ویکھ کے کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے اور یہ سمجھاؤن کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا ویکھو نا میدان بدر دے اندر سونے نبی زخمی ہوئے پھر خون نکلیا اور خون نکلنا بشریت دی علامت ہے
خون نکلنا بشریت کی علامت بے شک کوئی شک نہیں اس کے اندر. اور جڑا بندہ بشریت کا انکار کرتا ہے مطلب کر کون سکتا ہے, وہ قرآن کا انکار کرتا ہے. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ میرا نبی بشر ہے, اس کے اندر تو کوئی شک نہیں, گل نہیں, بالکل بشر نہیں. لیکن جڑے اس جگہ کے خون کا نکلنا ویکھ رہے ہیں زخموں کے وچوں, کیا انہوں نے آنکھاں اس مقام تے آ کے بند ہو گئی ہیں کہ سینہ مبارک چاہ کے دل مبارک ماہر ہے اور خون کا قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا. اس جگہ تو کتنے گئے, ارے خون نہیں نکلتا تو نور تو نہیں نکلتا. اللہ دے نبی بشر بھی نہیں, نور بھی نہیں, اتنا رولے والے پاسے تو سمجھ جانا بھی نہیں چاہیے. جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ مبارک چاک ہویا, وچوں دل مبارک کو باہر کٹیا گیا, اور پھر میکائیل حاضر ہوئے, انہوں نے کولو ایک سونے دا تشت, ایک تاش ہے, اس کے اندر بس نور ہی نور ہے. اس نور دے نال انہوں نے میرا دل دھوتا اور میری ساری رگاں اس نور دے نال بھر دیتا, اور میرے دل کو اس نور دے نال بھر کے پھر میرا دل مبارک سینے دے اندر رکھیا, اور سینے دے اندر رکھ کے پھر اتے اس طرح مارے, اور سینہ مبارک بالکل اسی طرح جس طرح پہلے ہے. سبحان اللہ. اور پھر جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک دستار پیش کی تھی, ایک پگڑی پیش کی تھی, اور ایک پگڑی حضرت جبریل امین جنت دے وچوں لے کے عرض کیتی, یا رسول اللہ, یہ پگڑی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرماون تو بھی کئی ہزار سال پہلے بنائی ہے, اور یہ تواڈے واسطے پگڑی اللہ دے پیارے حبیب نے اپنے سر تے سجا لی. سبحان اللہ. تیاری فرما لی. اے اللہ دا پیارا حبیب اللہ رب العزت دی ملاقات واسطے تیار ہو رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کی نوری فرشتیاں دی بارات موجود ہے. 70,000 فرشتیاں دا جم غفیر لگو ہے, اور جبریل امین نے او نورانی سواری جس کا نام براق ہے او پیش فرمائی. آقا علیہ السلام اس سواری دے اتے سوار ہونے واسطے سواری دے قریب آ گئے. حضرت میکائیل نے اس سواری دی لگام پکڑ لی. پروٹوکول دیکھو نظر, اللہ دے پیارے حبیب دا پروٹوکول, اللہ دا پیارا محبوب, ایک خاص مہمان اللہ رب العزت کی ملاقات واسطے جا رہی ہے, اور پروٹوکول دیکھو. میکائیل نے لگام پکڑ لی, اللہ دا پیارا حبیب جس وقت سوار ہونے واسطے قریب پہنچے اور رکاب دے اوتے پیر رکھیا تے حضرت جبریل نے رکاب تھام لئی. حضرت جبریل نے اپنے ہاتھوں دے نال رکاب تھام لئی, اور تیرے تے میرے سوہنے نبی اس براق دے اوتے سوار ہو. سبحان اللہ. بس براق دے اوتے سوار ہوئے, اور ہن مسجد حرام تو مسجد اقصی دی طرف سفر شروع ہویا, اور اتھوں اگا سفر انشاءاللہ ساڈا اگلے جمعے تے وسی. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. وما علیہ وسلم. آمین.